پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے معاملے پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے رابطہ کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے۔ امریکی انٹرونشن کے بعد کیا جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے، کشیدگی کا یہ ماحول کم ہوگا، یا جو ایڈونچر بھارت نے کرنا ہے وہ کر کے رہے گا؟ انہوں نے اس اٹیک کی مذمت کی ہے پہلگام کی، اور کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں ٹیررزم کے خلاف۔ پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ مذمت کریں اس واقعے کی، اس واقعے کے بارے میں انویسٹیگیشن کی آفر کریں، ان کے ساتھ مل کر ڈی ایسکیلیٹ کریں۔ امریکہ کی جو انٹرونشن ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں نظر آئی، وہ تب تک تھی جب تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اسے 1500 سال پرانا واقعہ بتا کے اپنے آپ کو اس سے انڈیفرنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انڈیا پہ بہت ہیومن ٹرائی کریٹ ہوا اس میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر، میں ہوں عثمان نعمان۔ آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے معاملے پر وہ یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے رابطہ کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ معاملات کو باہمی افہام و تفہیم سے آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ بھارت میں بھی انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ کشیدگی کے اس معاملے کو آگے نہ بڑھایا جائے اور پاکستان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے۔ کیا اس ساری سچویشن سے جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ حبیب صاحب، امریکی انٹرونشن کے بعد کیا جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے، کشیدگی کا یہ ماحول کم ہوگا، یا جو ایڈونچر بھارت نے کرنا ہے وہ کر کے رہے گا؟ امریکی وزیر خارجہ نے جو گفتگو دونوں ممالک سے کی ہے، جے شنکر کے ساتھ جو کی ہے، تو اس کے بنیادی نقطے دو ہیں۔ ایک، انہوں نے اس اٹیک کی مذمت کی ہے پہلگام کی، اور کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں ٹیررزم کے خلاف، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ مل کے ڈی ایسکیلیٹ کریں سچویشن کو۔ پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ مذمت کریں اس واقعے کی، اس واقعے کے بارے میں انویسٹیگیشن کی آفر کریں جو آلریڈی کر چکے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ مل کے انویسٹیگیشن کی کوئی چیز آگے بڑھائیں، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کر ڈی ایسکیلیٹ کریں۔ گویا دو نکات تو مشترکہ ہیں دونوں طرف سے، لیکن ایک طرف بہرحال امریکہ کا جھکاؤ نظر آ رہا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم سے بات کی گئی ہے، وہاں پہ ان کے وزیر خارجہ سے بات کی گئی ہے، اپنے ہم منصب سے بات کی ہے انہوں نے۔ یہاں پر بھی اگر ایسا ہی ہوتا تو ایک ایون ہینڈڈنس کا تاثر جو ہے وہ پیدا ہوتا، لیکن پتہ نہیں کیوں پاکستان نے ایسا چاہا یا امریکہ نے ایسا چاہا کہ جناب ہم لیس دین پرائم منسٹر بات نہیں کریں گے، یا پاکستان میں وزیر اعظم نے کہا ہوگا کہ میں بات کروں گا۔ خیر، اس بارے میں تو کوئی بات واضح نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ سٹینڈ آف کی کیفیت آئی ہے، اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے۔ امریکہ اس سے پہلے بھی انٹروین کرتا رہا ہے، اس کی انٹرونشن سے ہمیشہ معاملات امپروو ہوتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر پچھلے ہم معاملات دیکھیں تو اڑی اٹیک ہوا تھا 2016 میں۔ 2016 میں جو اڑی اٹیک تھا، وہ اس کے بعد بھی انڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے آزاد کشمیر میں کسی جگہ جا کے اس کے زمینی افواج نے، کمانڈوز نے کوئی آپریشن کیا ہے۔ پاکستان نے اس کا انکار کیا تھا، پاکستان نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن انڈیا کا یہ اصرار رہا، اور ان کے ڈی جی ایم او نے یہ بات بتائی آ کے دنیا کو کہ ہماری فوج نے یہ کام کیا ہے، لیکن ہماری فوج نے اور ہمارے پاکستان نے اس کو نہیں مانا تھا۔ اس وقت بھی امریکن انٹرونشن ہوئی تھی، اس وقت بھی وزیر اعظم نریندر مودی تھے، اور انٹرونشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ البتہ پاکستان نے بھارت کے اس دعوے کا کوئی عملی جواب نہیں دیا کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ایل او سی کراس کی ہے، پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ یہ ایک بات تھی۔ آگے آ جائے پلوامہ، معاف کیجیے گا، پلوامہ میں پھر یہی ہوا۔ پلوامہ کا جو اٹیک تھا، جو وہاں پر ایک واقعہ ہوا پلوامہ میں، مقبوضہ کشمیر میں، پاکستان نے پر اس کی ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان نے اس کو فالس فلیگ کہا۔ اس وقت بھی امریکہ بیچ میں آیا۔ امریکہ نے ایک سٹینڈرڈ بیان جاری کیا، وہی کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں، یہ ایک پری ایمپٹیو سٹرائک ہے، یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہے، اور انڈیا سے انہوں نے درخواست کی کہ انڈیا ایسا کچھ نہ کریں، آپ ڈی ایسکیلیٹ کریں سچویشن کو۔ پاکستان کو بھی یہی کہا جو اب کہا گیا ہے، اور انڈیا نے پلوامہ پر امریکن بات چیت اسی طرح مانی جس طرح اڑی پہ مانی تھی، اور انہوں نے پلوامہ کے جواب میں، یعنی اس کو ہمارا قصور بنا کے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی بالا کوٹ میں۔
یہ بہت ڈینجرس بات تھی کہ ایل او سی اور ایل او سی کے بعد پھر انہوں نے سرحد ہماری کراس کی تھی. اب یہاں پر امریکن اور جو بھارتی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ شاید پاکستان اس بار پھر چپ کر جائے گا, لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب تھے. عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو ہم اس کا جواب دیں گے, سوچیں گے نہیں. تو پھر جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ابھی لندن گرفتار بھی ہوا اور جواب بھی بڑا تکڑا دیا. اب پھر وہاں پر نریندر مودی ہیں, یہاں پر عمران خان جیل میں ہے, اور اینی وے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. اب اس حکومت نے جواب کیا دینا؟ اگر تو میں آپ کو حکومتوں کا پیٹرن بتاؤں تو حکومتوں کا پیٹرن تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی جیسے اڑی میں زبانی کلامی تو بات ہوتی رہی لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. اب کیا ہوگا؟ اب اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بھارت ایکشن کرے گا. اگر نریندر مودی کی ماضی کی اسٹریٹجی مد نظر رکھی جائے تو وہ کوئی نہ کوئی ایکشن کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے یہ ایک بات ہے, اور پاکستان کی طرف سے جواب کیا ہوگا وہ پاکستان کی طرف سے کہا جا چکا ہے. اب تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے, بشرطے کہ ایکشن جو ہے وہ کیسا ہوگا یہ ڈٹرمن کرے گا اس جواب کو. تو اب جو انڈیا کے اوپر جو پریشرز ہیں وہ بہت سارے پاکستان کے اندر تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اوپر پریشرز ایسے ہیں کہ انڈیا اس طرح کی کوئی اسٹرائک کرنے کی سوچے گا بھی نہیں. لیکن نریندر مودی کو جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ جو ان یوزول ہوگی وہ ضرور کرنے کی کوشش کرے گا اور کرے گا. پھر اس کا جواب کیا ہوتا ہے یہ ایک نیکسٹ کوشچن ہے, اگلے فیز میں معاملات ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے اکبر, جس طرح سے جو حبیب صاحب کہہ رہے ہیں سچویشن ایز اٹ از ہونے والی ہے یا کچھ ڈفرینس آ سکتا ہے؟ کیونکہ امریکہ کے علاوہ سعودی وزارت خارجہ نے بھی رابطہ کیا ہے اور ان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ کشیدگی کو کم کریں. امریکہ کی جو انٹرونشن ہے وہ مجھے پاکستان کے حق میں نہیں نظر آئی. وہ تب تک تھی جب تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اسے 1500 سال پرانا واقعہ بتا کے اپنے آپ کو اس سے انڈیفرنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی. انڈیا پہ بہت ہیومن کرائے کریٹ ہوا اس میں کہ یہ کیا بات ہے, ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ سے جنگی ہتھیار خریدنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ جو بیلنس آف ٹریڈ کا جو ڈفرینشیل آ رہا ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب اس طرح تھے نہیں نا, پیسے ایسی لانے نے دوسری. اچھا اس کے بعد یہ مارکو روبیو والا معاملہ ہوا ہے, اور پھر یہاں پہ آگے مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ اگر امریکہ اس پالیسی سے فلائٹ لے کے تھوڑی سی جو شروع میں بالکل انڈیفرنس کی تھی, اب اگر وہ اس معاملے پہ آیا کہ کہیں پہ انٹروین کر رہا ہے تو پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا. گاڈ فوربڈ, ہاں نہیں تو پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا. ان دا لانگر رن انڈیا, یہ جو آپ کا ہے نا, آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف سے ہے ہی کچھ نہیں, تھرڈ پارٹی اس میں کچھ آپ کروا لیں, امریکہ کر لے, یو این کر لیں. انہوں نے کہا آپ کریں ساتھ تعاون, ہمیں کہا. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو الزام لگا رہے ہیں آپ ذرا ان کا جواب دیں. دیٹ از فالنگ انٹو اے ٹریپ ان مائی اوپینین. اچھا ایبسلیوٹلی, کہ آپ بتائیں اس میں. اب وہ یہاں پہ آ گیا ہے انڈین میڈیا اور انڈین اسٹیٹ نیریٹو کہ ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں سے ٹرین کر کے انہیں نہیں بھیجا, لیکن یہ 3-4 لوگ جو یہاں پہ پچھلے 10 دن سے ادھر پھر رہے ہیں, ان کے پاس ایک وہ چائنیز وائڈو کا ایک وہ نیٹ ورک ہے, 2-3 وہ ڈیوائسز پتہ نہیں بتاتے ہیں جن کو جی پی ایس نیٹ ورک کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویری سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائسز دیٹ دے ہیو ٹو نیویگیٹ تھرو دیز تھک فارسٹس. یہ آپ کی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, مدد کے بغیر. اچھا وہ نہ بھی ہو تو وہ یہ کہتے ہیں یہ ہوم گرون بھی ہو, تو یہاں پہ لوگ جو یہ پلان کر رہے تھے ایکٹیویٹی, ان کے پیچھے آپ کے لوگ ہیں, اور آپ کے لوگ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کے یہاں سے یہ بیانات آئے ہیں کہ ہم سپورٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں انہیں اکارڈنگ ٹو یو این ریزولوشنز. اس ساری کہانی کے اندر اگر ڈال لیا انہوں نے پاکستان کو, اور پھر اس کو وہ کھولنا شروع کر دیا, انریول کرنا شروع کر دیا, تو وہ تو چاہتے ہی ہیں زبردستی انہوں نے نکال کے کہیں نہ کہیں سے پاکستان اس میں بیچ میں سے ڈال لینا. تیسری فریق تو اس میں پڑ کوئی نہیں رہا, وہ تو پاکستان کے ساتھ اب بٹھا کے چلیں جی ہنے دسو جاتے کرتے وہ یہاں پہ. آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کو پھنسایا جا رہا ہے, پاکستان کو پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہاں بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں. اچھا بالکل یہی کہہ رہا ہوں. اور اگلی بات یہ کہ رسپانس جو ہے وہ ایک اور رسپانس وہاں پہ جو اس وقت which is being mulled over. ایک تو وہ جو حبیب صاحب فرما رہے ہیں کہ آرٹلری یوز ہوگی یا کراس فائر ہوگا, گولی بھی پیسوں کی آتی ہے, گولا تو دور کی بات ہے. پھر اس کے بعد جو بلڈ اپ ہو سکتا ہے, فیس آف ہو سکتا ہے اس میں آپ کی فوجوں کا. انہوں نے وہاں پہ آپ خبریں دیکھیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ وہ کھیت کٹوا لیے ہیں وہاں پہ, اب موو کروانی ہے فوجیں بارڈرز کے اوپر. اور یہ میں ایل او سی کی بات نہیں کر رہا, انٹرنیشنل بارڈرز کی بات کر رہا ہوں. انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, کلیم کر رہا ہے.
वहां से एक नजर आता है कि वो साथ साथ इस बस ऑप्शन इंडियन को भी मीडिया गौर कर रहे हैं, एग्जैजरेट भी बहुत करते रहे, लेकिन वो डिफरेंट ऑप्शन। लेकिन आपको देखना तो है ना, आपको वर्स्ट के लिए तैयार रहना है ना, आपने ये तो नहीं, उम्मीद पे तो नहीं रहना। ये जंग है। हम तो अभी वेट कर रहे हैं अभी साहब के वर्स्ट होगा तो हम ये करेंगे। नहीं, देखिए, राना सनाउल्लाह साहब गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम में पता क्या कह रहे थे, राना साहब ये कह रहे थे कि अगर सिचुएशन इससे आगे जाती है तो हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और फिर पीटीआई को भी बुलाएंगे और फिर देखेंगे कि अगर पीटीआई कहती है कि उसकी नुमाइंदगी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कौन करेगा। तो जब उनसे सवाल हुआ कि अगर वो कहे कि इमरान खान करेंगे हमारी नुमाइंदगी तो क्या इमरान खान को जेल से ले आएंगे, तो उन्होंने बड़े सोचते हुए कहा कि हाँ ये कुछ इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो उस सूरत में होगा अगर सिचुएशन इससे आगे जाएगी, जो हम दुआ करें कि ना जाए। मतलब वो अभी भी ये फर्ज किए बैठे हैं कि इससे आगे नहीं जानी। मुझे नहीं लगता कि राना साहब को सिचुएशन का पता भी है। जहाँ तक मैं गवर्नमेंट के लोगों के बयानात सुन रहा हूँ, मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद इन्हें सिचुएशन की ग्रेविटी का पूरी तरह अंदाज़ा ही नहीं है, यानी कि सिचुएशन ख़राब कितनी है। या फिर सर है भी तो वो कह रहे हैं 80 की और या दूसरी सूरत है कि उन्हें कुछ, हाँ वो कह रहे हैं कि चूँकि ये सारा काम यहाँ से ऑनवर्ड फ़ौज संभाले, इस वजह से फ़ौज ही ये सारे मामला तय करे, हम उसमें कोई रोल ना प्ले करें। देखिए ये जो मामला है ना इस वक्त, ये खाली एक से दूसरे पे और दूसरे से पहले पे जिम्मेदारी डालने का नहीं है। ये पाकिस्तान का इशू है। पाकिस्तान के इस इशू में आपको गवादर में बैठे हुए एक शख्स की भी उसी तरह ज़रूरत है जिस तरह आपको अपने फ्रंट लाइन पे लड़ते हुए एक फौजी की। तो पूरे राहुल गांधी जी वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद उसने कहा है कि एक बड़ा, और राहुल गांधी कह रहा है, मोदी को कह रहा है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर डू व्हाट नीड्स टू बी डन, और आप पार्लियामेंट का एक बड़ा सेशन बुलाएं। अब जी अब वो यहाँ पे आ गए हैं, उधर तैयारी ये है पॉलिटिकल फ्रंट पे, और हम यहाँ पे हैं। यहाँ खान साहब का ट्वीट इतना हौसला अफजा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको आगे बढ़ने के लिए इससे पहले कि कोई बड़ा इक़दाम हो जाए, आपको सबसे पहले तो अपना हाउस इन ऑर्डर करना है ना। हाँ। आपको अपना घर तैयार करना है। कहीं खुदा न खास्ता वहाँ पे अगर भारत, देखिए भारत अगर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का फैसला करता है, इस तरह की कोई हमाकत करता है, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब जंग है। हाँ। अगर भारत एक ख़ास हद से ज़्यादा पाकिस्तान की सरहद के करीब आता है तो ये ऐलान जंग है। एक तयशुदा दोनों अतराफ के पास एक तयशुदा लाइन है जो उन्होंने क्रॉस नहीं करनी। अगर उस लाइन से आगे फौजें आई तो इसका मतलब है कि ऐलान जंग है, फौजें दोनों तरफ से मूव हो जाएंगी। दूसरी है एलओसी। एलओसी के भी दोनों अतराफ एक तयशुदा वक्फा है, फासला है कि जनाब इससे आगे फौज का कोई बंकर या कोई और चीज़ नहीं आएगी। अब अगर यहाँ से हम देखते हैं कि उनकी फौज बढ़ती है, मूव करने लगती है, तो हम ये इंतज़ार तो नहीं करेंगे ना कि उस लाइन पे आ जाएं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर आप हम तो पहले फौज मूव करेंगे तो हम भी मूव करना शुरू कर देंगे। हाँ। ये जो स्टैंड ऑफ की कैफियत होगी, अभी हम जंग की तरफ नहीं जा रहे, फायरिंग का तबादला नहीं हो रहा जी, सिर्फ जो स्टैंड ऑफ की कैफियत होगी ना, दोनों फौजें आपस में सामने होंगी। हाँ। बहुत महंगी है वो बहुत महंगी है। वो जंग से शॉर्ट ऑफ जंग है थोड़ी सी। वो समझिए कि जंग है, उसके असरात पाकिस्तानी मईशत पर भी आने हैं और उसके असरात पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे भी आने हैं, उसके एनर्जी पे भी आने हैं, मार्केट्स पर तो अभी से आ रहे हैं, फूड सेक्टर पे आएंगे, हर चीज पे आएंगे। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? उस सूरत में आपको ये एतमाद देना है ना पूरी कौम को कि जनाब हौसला रखें, ये हमारे मुल्क की बका का मामला है। पेट काटना पड़ेगा, ये कौन बताएगा? लेकिन वो कौन राजी करेगा? सब एक पेज पे होंगे तो फिर है ना कि पेट काटे यार, आप भी उसमें, ये इस पे राजी कौन करेगा? आप तो ये बात और आपकी मुआशी कैफियत ये है कि आपकी टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं हो रही है। अब आप तो ये बात कर रहे हैं ना कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, उसमें इमरान खान भी आए, तहरीक इंसाफ भी आए। यहाँ तो मुस्लिम लीग नून में आपस में यकसुई नहीं है। एक वजीर ये कह रहे हैं कि अभी सिचुएशन आगे जाएगी तो देखेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि मेरे इस बयान को फिर गैर जिम्मेदाराना समझा जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे देर हो रही है ना,
حملے کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا, پہلے بھی 8-10 دن کا فرق رہا ہے. اب یہاں سے سچویشن کو سنبھالنا کیسے ہے؟ ابھی تک آپ دیکھ لیجئے نا کہ انیشیٹو جو ہے, چاہے وہ ڈپلومیٹک ہے, چاہے وہ فوجی نوعیت کا ہے, وہ بھارت نے لیے رکھا ہے. ہم ابھی تک ڈیفینسو پہ ہیں. اچھا چلیے, ہمیں فوج کی حد تک ڈیفینسو پہ رہنا چاہیے, ہمیں یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پہلے موو کریں. لیکن ڈپلومیٹک آفینسو سے کون روک رہا ہے آپ کو؟ کوئی بھی نہیں روک رہا. وہ تو ایک پولیٹیکل آفینسو ہے نا, وہ تو کریں. پہلے پاکستان کے اندر اکٹھے ہوں اور اس کے بعد دنیا میں لوگوں کو بھیجیں, دنیا کو بتائیں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ بھارت زیادتی کر رہا ہے. ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو میرے خیال سے دنیا کو خود ہی ایک میسج خود بخود ہی ایک میسج چلا جائے گا. تو اب سب سے یہ بنیادی بات ہے. اس کے بعد دیکھیے جو بھارت کی کوشش ہے نا, بھارت کی کوشش ایک تو یہ ہوگی کہ وہ کوئی ایک معاملہ کر کے اس کے بعد اس کو اس سے پیچھے ہٹ جائے, کوئی اسٹرائک ہو سکتی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. نہیں, اس میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک اور چیز جو نئی وہاں پہ ان کے ڈسکورس میں شامل ہوئی ہے, اور وہ یہ وچ از پلازیبل. پاکستان میں کم از کم 22 اسیسینیشنز را کروا چکا ہے ابھی تک. ہمارے میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوتی, لیکن پاکستانی جرنلسٹ نے, وہ ہمارے دوست ہیں ماجد نظامی, انہوں نے بی بی سی پہ رپورٹ کی, بی بی سی اردو پہ, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا. یہ 2 مہینے پہلے جہلم کے پل کے پاس ایک ابو قتال, اسے یہاں پہ ایلیمینیٹ کیا تھا, اور اس کا بھی اگین وہیں پہ ڈانڈے جا کے وہاں پہ ملے کہ یہ معاملہ ہے. ہم نے تو اس کو ہم دبا دیا, ہم نے سب معاملے کو. لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ دوبارہ پاکستان میں کہیں کسی کو لشکر طیبہ سے تعلق رکھنے والے کسی بندے کو پرانے نئے اہم ہی اڑا کے بعد میں وہاں پہ کہہ دیجیے دیکھیں گھس کے مارا, یہ ایک آپشن ہے جس پہ وہاں پہ غور ہو رہا ہے. اہم بات ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر کیا سوچ کیا پائی جا رہی ہے. حملہ کرنے کے مختلف طریقے, یعنی وہاں پہ اس بات پر غور ہو رہا ہے. اور پاکستان میں ہم کس بات پر غور کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ اکٹھے کیسے ہوں گے. نہیں سر, ہم اس بھی اس پہ غور کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیل ہے, وہ 1 سال تک اس کو طویل ہم نے لگنی نہیں چاہیے. کیسے ہم اس کو اتنا لمبا کریں کہ سال تک تو خان صاحب اندر ہی رہے نا, کم از کم عدالتی اعتبار سے. باہر سے بھی اگر ہمیں کوئی کہے تو ہم کہیں دیکھیں یہاں پہ عدالتوں کے اندر معاملہ ہے, ہم تو چلیں گے لاگ کے مطابق, اور ان کا نمبر آ رہا ہے سال بعد, اسی کی کریے. تو ہم تو اس تیاری میں ہیں نا, اور ہم نے ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دیں, اور ملاقاتیں ہم ہونے نہیں دے رہے. دیکھیے پاکستان کے اندر کیس کیا ہے, وہ یہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنا یہ سارا سسٹم ٹھیک کرنا ہے. حالانکہ اس سچویشن میں تو اگر ملاقاتیں ہوں اور روز خان صاحب کی طرف سے بیان آ رہا ہو بھارت کے حوالے سے, تو میرے خیال سے ایک بڑا پازیٹیو میسج جائے گا, جیسے کل ان کی ٹویٹ کے بعد گیا ایک پازیٹیو میسج. دیکھیے بعض اوقات لوگوں کو پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر دونوں میں ایک چیز ہے برنکمنشپ, کہ آپ سارے معاملے کو دھکا دیتے 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 ایک خاص جگہ پہ لے آتے ہیں, اور وہاں پہ آ کے دونوں سمجھتے ہیں کہ جناب دیکھا. اچھا, یہ برنکمنشپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہیں ہونی چاہیے, اس کی وجہ کہ یہ دونوں ملک نیوکلیئر طاقت رکھتے ہیں. نیوکلیئر طاقت رکھنے والے ملکوں کو بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. پاکستان کو سوچنا سمجھنے کی صلاحیت بڑھانی ہے اپنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سسٹم کے اندر, جو ہماری حکومتی سسٹم کے اندر وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ گمان ہے لوگوں کو کہ ان کے پاس عوامی تائید نہیں ہے. تو دوسری طرف گمان ہے کہ عوامی تائید اس طرف ہے, اور الیکشن کے ریزلٹس بھی کچھ اسی طرح سجیسٹ کرتے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے اور اس کے رہنما عمران خان ہے. تو بھائی آپ ان سب کو اکٹھا بیٹھ جائیں, ایک دفعہ سر پٹول ہوگی نا, ایک دفعہ ہوگا نا کہ اچھا جاؤ میں نہیں مانتا, دوسرا کہے گا اچھا جی یہ نہیں تھا آپ نے یہ کیا تھا. بھائی آپ سارے اکٹھے تو ہو جائیں گے نا. ایک معاملے پہ جب ایک پریس ریلیز آ جائے گی اکٹھے سب کی, جس پہ سب کے دستخط ہوں گے, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ہماری جو صلاحیت آپ کو اب بھی کافی ہے, لیکن اس سے 2 گنا نہیں 100 گنا 4 گنا ہو جائے گی. بے شک ہماری لڑنے کی صلاحیت, ہماری جواب دینے کی صلاحیت. اور اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو مجموعی طور پر اسٹریٹجی ہے, ظاہر ہے ہم اپنی چونکہ دفاع پہ ہیں تو اس لیے ہم تو حملہ آور ہونے کے بارے میں نہیں سوچ رہے. دفاعی اسٹریٹجی میں زیادہ وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. ڈپلومیٹکلی اینڈ پولیٹیکلی ہم ویک گراؤنڈز پہ ہیں, ان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور یہاں پہ تو دیکھیں, اور جنرلی اسپیکنگ
ہماری جو لوگوں کا رویہ ہے وہ اپنی جگہ زبردست ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے ٹک ٹاکس بنائے پاکستانی جنگی نوجوانوں نے ماہیے بنائے ہم نے. پاکستانی نوجوانوں نے جس طریقے سے بھارت کا مذاق اڑا کے رکھ دیا ہے, جو کئی بھارتی میڈیا کے لوگ ہیں وہ اب داد دے رہے ہیں اس بات کی بھی کہ بھائی واہ, پاکستانی قوم کی ریزیلینس کی بھی داد ہے کہ ادھر جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اور انہوں نے مذاق اڑا دیا, مذاق بنا دیا اس جنگ. اس کے پیچھے ایک اور بھی چیز ہے نا سر, اسی میمز والے معاملے میں, وہ یہ ہے کہ ہماری میجورٹی آف پاپولیشن یہ سمجھتی ہے, جس طرح سے انڈین میڈیا نے فوراً پہلگام واقعے کے بعد رسپونڈ کیا اور انڈیا نے رسپونڈ کیا, تو یہ وی جنرلی بلیو ایوری ون آف اس کہ یہ انڈیا نے فالس فلیگ کیا ہے اور انڈیا نے جھوٹا ہم پہ ڈالا ہے, تو پھر وہ مذاق میں بات انہوں نے ایسا مذاق اڑایا ہے کہ بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ بعض لوگ اس معاملے کو انڈیا میں بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, اور یہ ہوم گرون ہے. اور ابھی آپ ذرا تصور کیجئے کہ ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں جو میڈیا کی صورتحال ہے وہ کیا ہے, یعنی ٹک ٹاک کتنی بندشیں ہیں, سب کچھ ہے. اس کے باوجود ہمارے نوجوانوں نے اسی میڈیا پہ جواب دیا ہے اور ایسا خوبصورتی سے دیا ہے کہ دنیا اس کی داد دے رہی ہے. اور ابھی پاکستان میں ایکس یعنی ٹویٹر بند ہے, آفیشلی بند ہے. حالانکہ اس موقع پہ تو ایکس کھولنا چاہیے تھا, تاکہ جس طرح سے انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے ہم بھی پوری قوم مل کے اس کو کاؤنٹر کر سکے, اس کا جواب دے سکے. لیکن ہم سب وی پی این لگا کے ایکس یوز کرنے دیکھ پہ ہی سکتے ہیں مجبور بھائی, ہیں. مجھے تو استعمال کرتے بھی ڈر ہی لگتا ہے. اچھا, وہ اس کی یاد ایک رپورٹ بھی آئی ہے نا, کیا پاکستان میں جرنلزم کی جو حالت زار ہے اس کے اچھا, حوالے ویسے یہ کوئی نئی رپورٹ تو نہیں ہے, نہیں ایسے تو کئی رپورٹس لیکن وہ ایگریم ڈوسمنٹ نہیں, اس دفعہ وہ دیٹ از ویری اسٹرانگ ورڈڈ. اچھا, ہاں, اور وہ خاص طور پہ اس وجہ سے ہے دیٹ وہ پوری جو سچویشن ایکسپلین کرتی ہے نا, دیٹ دا اسٹیٹ وہ زیادہ سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہے اور آگے آنے والے حالات صحافت کے لیے جو ہیں وہ دگرگوئی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے پان.